فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو کس نے سنا، جس نے ہمیں بتایا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر امت تک پہنچایا، اس محسن کا نام بھی سن لو۔ ابو سعید خدری ہیں یہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، ایک شخص نے 99 قتل کیا، اس کے بعد وہ شخص ایک راہب سے سوال کیا، اس نے کہا کہ پوچھا میں معاف کر دیا جاؤں گا، اس نے کہا نہیں۔ آخر میں ایک دوسرے عالم ربانی سے سوال کیا، اس نے کہا جاؤ فلاں بستی میں نیک بندے رہتے ہیں، ان کی برکت سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، وہاں جا کر تم عبادت کرو ان کے ساتھ۔ فَإِنَّ دِهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ، وہاں کچھ بندے اللہ کی عبادت میں ہیں، وہاں جا کر تم ان کے ساتھ عبادت کرو، استغفار کرو۔ جب وہ چلنے لگا تو آگے راستے میں اس کی روح نکل گئی۔ نیکوں کی بستی، اللہ تعالیٰ اپنے نام لینے والوں کی زمین کو اللہ یہ قیمت دیتا ہے کہ جہاں وہ عبادت کر رہے تھے اس زمین پر 100 قتل کے مجرم کی مغفرت کا وعدہ ہو رہا ہے۔ اس مٹی کی یہ قیمت ہے۔ کیا اللہ وہاں نہیں تھا جہاں اس نے قتل کیا؟ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں نہیں معاف کروں گا، جاؤ میرے کچھ بندے جہاں عبادت کر رہے ہیں اس زمین پر تم پہنچ جاؤ، سبحان اللہ، اور ان کے ساتھ عبادت کرو اور ان کے وہاں استغفار کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ اللہ کرنے والے رہتے ہیں اس مٹی کو اللہ تعالیٰ کیا قیمت ہے، کیا رحمت برس کی، سبحان اللہ۔ جب جان اس کی نکل گئی تو نکلتے وقت فأدرکہ الموت، اس کو موت نے پکڑ لیا تو فنا بصدرہ نحوہا، اس نے اپنا سینہ تان دیا اس بستی کی طرف، اس بستی کی طرف سینہ تان دیا تاکہ میں کچھ تھوڑا سا ادھر قریب ہو جاؤں، اور رخ بھی ہمارا اس بستی کی طرف ہو جائے۔ بس فرشتے 2 قسم کے آ گئے اور ان کا جھگڑا چل گیا، رحمت کے فرشتے آ گئے، عذاب کے لیے آ گئے، اور دونوں نے گھسیٹنا شروع کیا، تو ایک تو حملے چلیں گے، ان کا حملے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وہی کیا، اس زمین کو نیکوں والی کی تقربی تو قریب ہو جائے، اور اس زمین کو جو جہاں گناہ ہوا تھا تباہی دور ہو جائے۔ بس ایک بالش تو زمین قریب ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بخش دیا گیا اور فرشتے رحمت کے اٹھا لے گئے۔ یہاں پر محدثین لکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پیمائش کرانے کا حکم نازل ہو رہا ہے، پھر وہ زمین نیکوں والی خرید کر رہے ہیں، تو پھر پیمائش کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر پیمائش کا کیا فائدہ ہوا؟ ادھر تو پیمائش کا حکم ہو رہا ہے، ادھر چپکے سے حکم دے دیا، خاموش خفیہ اگر کر دیا اس زمین کو تو قریب ہوگا۔ محدثین نے اللہ تعالیٰ کی اس ادائے رحمت کا ایک نام رکھا ہے، وہ آپ سن لیجیے کہ ھذا فضل فی صورت عدل، یہ اللہ کا فضل تھا، صورت عدل میں تھا، صورت پیمائش میں، یہ صورت پیمائش عدل تھی اور قریب کرنا زمین کا فضل تھا، تو فرمایا کہ ھذا فضل فی صورت عدل۔ اس مضمون پر مولانا محمد احمد صاحب دامن کا شعر بہت پیارا ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یہی نام ہوتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کام بناتے ہیں۔ دوسرا اشکال اس پر ایک اور کیا ہے، بس وہ سن لیجیے۔ فرمایا کہ اس کا ایک اشکال اس پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد قتل میں تو بندوں کا بھی حق ہے، ان کے ماں باپ سے معافی مانگنا، دیت ادا کرنا، پیسہ دینا، اور اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ بندے کا حق تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندہ نہ معاف کرے۔ مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا کہ جو لوگ ادائیگی کی نیت رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مگر پھر بھی ادا نہیں کر سکے بندوں کا حق، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ وہ ادا کریں۔ مزدلفے میں یہ دعا قبول ہوئی۔ وہی جواب دیتے ہیں محدث عظیم علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اور محدث عظیم ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 قتل والوں کا اگرچہ اس نے معافی نہیں مانگی تو مر گیا بیچارہ ہے، لیکن جب اس کی توبہ قبول ہو گئی، اب سنیے عبارت، ان اللہ اذا رضی عن عبدہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے، وقبل توبتہ، اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ارضى عنه خصومه ورد اللہ مظالمہ، اللہ اس کے تمام فریقوں کو جن کا حق ہے خود راضی کر دے گا، ورد مظالمہ، اور اس کے تمام جتنا حق بنتا ہے اس کے ذمے خود اللہ تعالیٰ ادا کریں گے۔ جیسے کوئی شفیق مہربان ابا کہتے کہ میرے بیٹے کو تنگ مت کرو، کتنا قرضہ ہے تم لوگوں کا، اللہ تعالیٰ اور ابا ہے۔ بس دوستو فکر کرو، ایسا نہیں یہ سن کر کے اب 70 روپیہ مارنا شروع کر دیجیے، یہ مطلب نہیں اس حدیث کا ہے کہ اب تو سنیے آج اللہ نہیں ادا کریں گے، لہذا اس کا لیا اس نے تقاضا کیا، یہاں سے بھاگے حیدرآباد، پھر وہاں 10-20 کا مارا، اللہ بھائی دے دیں گے، اور پھر وہاں سے بھاگے فیصلہ آباد۔ دیکھ لو یہ اس کے معنی نہیں ہے، لائق بیٹا وہ ہے جو باپ کے کرم سے غلط فائدہ نہ اٹھائے، یہ مطلب پوری کوشش کرتا ہے پھر بھی نہیں ادا کر سکا، مجبور کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور غیر مجبور کو بھی ہو جاتا ہے۔